اے ایس اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ قوم عاد پہاڑ کی طرح جسامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، ان سے کون سی ایسی بدعمالیاں سرزد ہوئیں کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل کیا گیا، اور کس طرح تاریخ کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ کے عذاب نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا عظیم طوفان اور سیلاب تھم چکا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے زمین پر آ چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو 3 مختلف سمت میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں پھر سے انسانی آبادی پھیل سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام سام تھا، سرزمین عرب میں آ کر آباد ہوئے، جہاں پر آ کر ان کی نسل میں اضافہ ہوا۔ اس طرح سے جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل میں سے آگے جا کر ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ شامی اپنی اولادوں کو لے کر جنوبی عرب کی طرف جا کر آباد ہو گئے۔ اس علاقے کو صحرائے اوقاف کہا جاتا ہے، جہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور پہاڑ تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ہمراہ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ پھر اس کی اولادوں میں سے 13 قبیلے یہاں پر آباد ہوئے۔ انہی کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جنہوں نے یہاں پر آ کر طاقتور حکومت کی بنیاد ڈالی اور تقریباً 1500 سال تک یہاں پر آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنی محنت اور زور سے سرسبز و شاداب بنایا۔ قوم عاد نے یہاں پر مختلف بستیاں آباد کیں۔ قوم عاد کے لوگ دنیا میں سب سے طاقتور ترین اور اونچے قد کے مالک تھے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے درخت کو جڑ سمیت زمین سے باہر نکال پھینکتے۔ وہ بوڑھے بھی نہیں ہوتے تھے اور ان میں ہر شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا، اور وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ تھے۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل از مسیح بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر وہاں پر عالیشان محل تعمیر کر لیے اور بڑے بڑے ستون تیار کیے جنہوں نے اپنی بلڈنگوں میں استعمال کیا۔ اسی وجہ سے انہیں 1000 ستونوں والی قوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قوم عاد کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اور کھجوروں کے باغات کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر وہاں پر نہریں جاری کیں۔ انہیں اگر اس وقت کی سپر پاور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ قرطبی کی روایات کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کا ایک آدمی جس کا قد لمبا تھا 500 ذرہ کے برابر ہوتا تھا، اور جو آدمی چھوٹے قد کا تھا وہ 300 ذرہ کا ہوتا تھا۔ 1 ذرہ اس وقت کی موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی بے شمار نعمتوں اور آسائشوں کے باوجود قوم عاد کے لوگ اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ بے پناہ مال و دولت اور قوت نے انہیں سرکش بنا دیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا اختیار کی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمت تھے۔ قوم عاد کے لوگ ان کی پوجا کرتے اور ان سے منتیں مرادیں مانگنے لگے۔ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں مبتلا ہو گئے۔ قوم عاد کے لوگوں نے بدعمالیوں میں تمام حدوں کو پار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے کو جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، ان کو نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کو سلام اور سلامتی کی طرف لے جایا جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی
اور شرک کرنے سے منع کیا۔ ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو حق اور وحدانیت کی تلقین کرتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام خلجان اور کلمان تھا، انہوں نے سب سے زیادہ حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اپنی قوم کی سرداری بھی انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں اور رنج و غم دیا۔ آخرکار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلے مسلسل حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب کبھی نہ چھوڑیں گے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ غرور اور تکبر میں ڈوب گئے، اور انہوں نے نعوذ باللہ اللہ پاک کو للکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ طاقت میں ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ اللہ کی طرف سے قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ اب قریب آ چکا تھا۔ کئی دن تک اس علاقے میں بارش نہ ہوئی، یہاں تک کہ نہریں، چشمے اور آبشاریں سوکھ گئے۔ ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، فصلیں برباد ہو گئیں اور زمین بنجر ہو گئی۔ قوم عاد کے لوگوں کے باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ اس قوم کے مال مویشی بھی مرنے لگے، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ ملا تو یہ لوگ کتے، بلیاں اور مردار جانوروں کا گوشت کھانے لگ گئے۔ ایک سیاہ بادل آسمان پر تیرتا ہوا احقاف کے علاقے میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ قریب ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر خطیرہ نام کی ایک بستی تھی، وہاں تک چلے گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف سے ہجرت فرمائی تو عذاب کی ابتدا شروع ہو گئی۔ کالے بادل اور سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ساتھ ہی ایک تیز آندھی چلی جس سے سب کے دل دہل کر رہ گئے۔ اس آندھی نے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ زمین بوس کرنا شروع کر دیا۔ آندھی کے زور سے بڑے بڑے ستون گرنا شروع ہو گئے، ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ بڑے بڑے قد آور لوگ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہوا کا زور اتنا تھا کہ ان کے سروں سے ٹکراتی تو ان کے بھیجے ان کے منہ پر لٹک جاتے۔ آندھی کا عذاب اس قدر سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح ان کو گھروں کے اندر تک گھس گئی اور قوم عاد کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ پاک کی طرف سے جاری عذاب 7 دن اور 8 راتوں تک جاری رہا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی دلکش اور سرسبز ہوا کرتا تھا تباہی اور بربادی کی داستان بن کر رہ گیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔